کیا کوئی انسان پیدائشی طور پر ظالم ہوتا ہے یا طاقت اسے آہستہ آہستہ ایسا بنا دیتی ہے؟ کیا ایک عام بچہ جو غربت، خوف، سختی اور محرومی میں پلتا ہے ایک دن اتنا طاقتور بن سکتا ہے کہ کروڑوں لوگ اس کے نام سے کانپنے لگیں؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس نے اپنی زندگی کا آغاز ایک غریب گھر سے کیا، مگر وقت کے ساتھ وہ دنیا کا سب سے طاقتور، خوفناک اور پراسرار حکمرانوں میں شمار ہونے لگا۔ یہ کہانی ہے جوزف اسٹالن کی، ایک ایسے شخص کی جس نے سوویت یونین پر لوہے کی گرفت قائم کی، اپنے مخالفین کو مٹا دیا، عوام کے ذہنوں پر خوف بٹھایا اور طاقت کو اس حد تک استعمال کیا کہ اس کا نام آج بھی تاریخ میں خوف، ظلم، سازش، جنگ، فتح اور خون کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ جوزف اسٹالن 18 دسمبر 1878 کو جارجیا کے ایک چھوٹے سے قصبے گوری میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام جوزف ویساریونوچ جوگاشویلی تھا، جو بعد میں اس نے اپنے لیے نام اسٹالن رکھا، جس کا مطلب سمجھا جاتا ہے فولاد کا آدمی۔ یہ نام صرف ایک نام نہیں تھا بلکہ اس کی پوری شخصیت کا اعلان بن گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ دنیا اسے ایک نرم انسان نہیں بلکہ ایک ایسا حکمران سمجھے جو ٹوٹتا نہیں، جھکتا نہیں، رحم نہیں کھاتا اور اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسٹالن کا بچپن آسان نہیں تھا۔ اس کا باپ موچی تھا، شراب پیتا تھا، غصے والا تھا اور گھر میں سختی کا ماحول تھا۔ اس کی ماں مذہبی خاتون تھی اور چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا بڑا ہو کر پادری بنے۔ اسٹالن بچپن میں بیماریوں کا شکار رہا، اسے چچک ہوئی جس کے نشان اس کے چہرے پر رہ گئے، اور ایک حادثے کی وجہ سے اس کے بازو میں بھی کمزوری آ گئی۔ یہ سب باتیں اس کی شخصیت پر اثر ڈالتی رہی۔ وہ جسمانی طور پر خود کو کمزور محسوس کرتا تھا، مگر اندر سے وہ ضدی، خاموش، گہرا، سوچنے والا اور بدلہ رکھنے والا انسان بنتا گیا۔ بچپن میں جو انسان بار بار ذلت، مار، غربت اور محرومی دیکھتا ہے وہ یا تو ٹوٹ جاتا ہے یا پھر اندر سے پتھر کا بن جاتا ہے۔ اسٹالن کے ساتھ دوسری بات ہوئی۔ وہ نرم دل انسان بننے کے بجائے آہستہ آہستہ سخت، مشکوک اور طاقت کا بھوکا انسان بنتا گیا۔ اس کے اندر یہ خیال مضبوط ہوتا گیا کہ دنیا رحم کرنے والوں کی نہیں، طاقت رکھنے والوں کی ہے۔ یہی سوچ بعد میں اس کی سیاست کا مرکز بن گئی۔ اسٹالن نے مذہبی مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ اس کی ماں چاہتی تھی کہ وہ مذہبی رہنما بنے، مگر اسٹالن کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا۔ وہاں اس نے کتابیں پڑھی، نظریات سمجھے اور آہستہ آہستہ انقلابی سوچ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ روسی سلطنت کے خلاف سوچنے لگا، امیروں اور غریبوں کے فرق پر غور کرنے لگا اور پھر مارکس کے نظریات سے متاثر ہوا۔ اس وقت روسی سلطنت میں غریب مزدوروں، کسانوں اور عام لوگوں کی زندگی بہت مشکل تھی۔ ایک طرف بادشاہت تھی، دوسری طرف بھوک، غربت اور ناانصافی تھی۔ یہی ماحول نوجوان اسٹالن کو انقلاب کی طرف لے گیا۔ مدرسے سے نکلنے کے بعد اسٹالن انقلابی سرگرمیوں میں شامل ہو گیا۔ وہ خفیہ ملاقاتیں کرتا، مزدوروں کو منظم کرتا، حکومت کے خلاف کام کرتا اور کئی بار گرفتار بھی ہوا۔ اسے جلا وطن کیا گیا، قید میں رکھا گیا، مگر وہ واپس آتا رہا۔ یہ وہ دور تھا جب اسٹالن نے سیکھا کہ خفیہ کام کیسے کیا جاتا ہے، لوگوں کو کیسے قابو کیا جاتا ہے، خوف کے ماحول میں کیسے زندہ رہا جاتا ہے اور دشمن کو کیسے پہچانا جاتا ہے۔ یہی خفیہ مزاج بعد میں اس کی حکومت کی بنیاد بنا۔ 1917 میں روس میں بڑا انقلاب آیا، بادشاہت ختم ہوئی اور بلشویک جماعت نے اقتدار سنبھالا۔ لینن اس انقلاب کا بڑا چہرہ تھا۔ اسٹالن اس وقت کوئی بہت بڑا مقرر نہیں تھا، نہ وہ لینن جیسا نظریاتی دماغ سمجھا جاتا تھا، نہ ٹروٹسکی جیسا جنگی رہنما تھا، مگر اس کے پاس ایک خطرناک صلاحیت تھی۔ وہ خاموشی سے نظام کے اندر اپنی جگہ بناتا تھا۔ وہ لوگوں کو جانتا تھا، عہدے بانٹتا تھا، وفاداریاں بناتا تھا، فائلیں سنبھالتا تھا اور آہستہ آہستہ طاقت کے اصل راستوں پر قبضہ کرتا جا رہا تھا۔ لینن کی زندگی کے آخری دور میں اسٹالن جماعت کے اندر بہت اہم عہدے پر آ گیا۔ یہ عہدہ دیکھنے میں عام انتظامی عہدہ لگتا تھا، مگر حقیقت میں اسی عہدے کے ذریعے وہ لوگوں کی تعیناتیاں، ترقی، تنزلی اور جماعتی طاقت کو قابو کر سکتا تھا۔ اسٹالن نے یہی کیا۔ اس نے بڑے بڑے نعروں سے زیادہ چھوٹے چھوٹے عہدوں پر قبضہ کیا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اصل طاقت تقریر میں نہیں
اداروں پر گرفت میں ہوتی ہے۔ جو لوگوں کو عہدہ دیتا ہے وہی لوگوں کی وفاداری خریدتا ہے۔ جو فائلیں کنٹرول کرتا ہے وہی قسمت کو کنٹرول کرتا ہے۔ 1924 میں لینن مر گیا۔ اس کے بعد سوویت یونین میں طاقت کی جنگ شروع ہو گئی۔ بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ ٹروٹسکی اگلا بڑا رہنما بنے گا، کیونکہ وہ انقلاب کا مشہور چہرہ تھا، فوجی کامیابیوں کا مالک تھا اور عوام میں بھی پہچانا جاتا تھا۔ مگر اسٹالن نے ایک مختلف کھیل کھیلا۔ اس نے جلدی نہیں کی، شور نہیں مچایا، بلکہ خاموشی سے اتحاد بنائے، مخالفین کو ایک دوسرے سے لڑایا اور پھر ایک ایک کر کے سب کو کنارے لگاتا گیا۔ ٹروٹسکی پہلے اقتدار سے دور ہوا، پھر ملک سے نکالا گیا اور آخر کار 1940 میں میکسیکو میں قتل کر دیا گیا۔ یہ قتل بھی اسٹالن کے خوفناک سیاسی نظام کی علامت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسٹالن اپنے دشمن کو صرف اقتدار سے نہیں ہٹاتا تھا، وہ اسے تاریخ سے بھی مٹانا چاہتا تھا۔ جب اسٹالن نے طاقت پر مکمل قبضہ حاصل کر لیا تو اس نے سوویت یونین کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا خواب تھا کہ ایک زرعی، غریب اور پسماندہ ملک کو تیزی سے صنعتی طاقت بنایا جائے۔ اس نے کارخانے بنوائے، فولاد، کوئلہ، مشینیں، بندوقیں، ٹینک اور فیکٹریاں بنائی۔ باہر سے دیکھیں تو یہ ترقی نظر آتی ہے، مگر اس ترقی کی قیمت بہت خوفناک تھی۔ مزدوروں سے سخت محنت لی گئی، کسانوں کی زمینیں زبردستی ریاست کے قبضے میں لے لی گئی، اور جو مخالفت کرتا تھا اسے دشمن، غدار یا ریاست مخالف قرار دے دیا جاتا تھا۔ اسٹالن کے دور میں زراعت کو اجتماعی نظام میں بدلنے کی کوشش کی گئی، کسانوں سے زمینیں اور اناج لیا گیا۔ یوکرین اور کئی علاقوں میں خوفناک قحط پڑا، لاکھوں لوگ بھوک سے مر گئے۔ حکومت نے اناج پر قبضہ کیا، مگر عوام کو روٹی نہ ملی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اسٹالن کے ذہن کی سختی کھل کر سامنے آئی۔ اس کے لیے انسان کی زندگی سے زیادہ ریاست کا منصوبہ اہم تھا۔ اگر لاکھوں لوگ مر رہے تھے تو بھی وہ اپنے راستے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے نزدیک مقصد سب سے بڑا تھا، چاہے راستے میں کتنی ہی جانیں کیوں نہ چلی جائیں۔ اسٹالن کی نفسیات کا سب سے خطرناک پہلو اس کا شک تھا۔ وہ کسی پر مکمل اعتماد نہیں کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ہر طرف دشمن ہے، ہر شخص سازش کر سکتا ہے، ہر ساتھی غدار بن سکتا ہے۔ یہی شک آہستہ آہستہ خوف کے نظام میں بدل گیا۔ 1930 کی دہائی میں اس نے بڑی صفائی مہم شروع کر دی۔ یہ صفائی دراصل اپنے مخالفین، پرانے انقلابی ساتھیوں، فوجی افسروں، دانشوروں، ادیبوں، کارکنوں اور عام لوگوں کو ختم کرنے کی مہم تھی۔ لوگوں کو رات کے اندھیرے میں اٹھایا جاتا، ان پر جھوٹے الزامات لگتے، ان سے زبردستی اعتراف کروایا جاتا، پھر یا تو گولی مار دی جاتی یا محنتی قید خانوں میں بھیج دیا جاتا۔ یہ محنتی قید خانے خوف کی علامت بن گئے۔ برفیلے علاقوں میں لاکھوں لوگ سخت مشقت، بھوک، سردی اور بیماریوں میں مر گئے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جن کا جرم صرف یہ تھا کہ کسی نے ان کے خلاف شکایت کر دی، یا وہ غلط وقت پر غلط جگہ موجود تھے، یا ان کا تعلق کسی ایسے شخص سے تھا جسے ریاست دشمن قرار دیا گیا تھا۔ اسٹالن کا نظام لوگوں کو صرف جسمانی طور پر نہیں، ذہنی طور پر بھی توڑتا تھا۔ ہر گھر میں خوف تھا، لوگ آہستہ بولتے تھے، دیواروں کے کان سمجھے جاتے تھے، دوست سے ڈرتا تھا، بیٹا باپ پر شک کر سکتا تھا، پڑوسی کی اطلاع دے سکتا تھا۔ یہی اصل آمریت ہوتی ہے، جہاں قید خانہ صرف جیل کی دیواروں کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ پوری قوم کے ذہن میں بن جاتا ہے۔ اسٹالن نے صرف خوف سے حکومت نہیں کی، اس نے اپنی شخصیت کا بت بھی بنا لیا۔ اخبارات میں اس کی تعریف ہوتی، تصویروں میں اسے قوم کا باپ دکھایا جاتا، بچوں کو بتایا جاتا کہ اسٹالن عظیم رہنما ہے، مزدوروں کو بتایا جاتا کہ اسٹالن ان کا محافظ ہے، فوج کو بتایا جاتا کہ اسٹالن فتح کا نشان ہے۔ اس کی غلطیوں پر بات کرنا جرم تھا، اس کی تعریف کرنا حفاظت تھی۔ یہی شخصیت پرستی ہے، جہاں ایک انسان کو قانون، ادارے اور قوم سے بھی اوپر دکھایا جاتا ہے۔ جب حکمران اپنی تصویر کو حقیقت سے بڑا بنا دے تو قوم آہستہ آہستہ سوال کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ 1939 میں دنیا دوسری بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑی تھی۔ جرمنی میں ہٹلر طاقتور ہو چکا تھا۔ اسٹالن نے جرمنی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ معاہدہ وقتی فائدے کے لیے تھا، مگر 1941 میں ہٹلر نے سوویت یونین پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ بہت تباہ کن تھا۔ جرمن فوج تیزی سے آگے بڑھی، لاکھوں سوویت فوجی قید ہوئے، شہر تباہ ہوئے، عوام مرنے لگے۔
شروع میں سوویت یونین کو شدید نقصان ہوا کیونکہ اسٹالن نے کئی اچھے فوجی افسر پہلے ہی صفائی مہم میں ختم کر دیے تھے۔ اس کا شک اس کی اپنی فوج کو کمزور کر چکا تھا، لیکن پھر جنگ کا رخ بدلنے لگا۔ ماسکو بچ گیا، لینن گراڈ نے طویل محاصرہ برداشت کیا اور اسٹالن گراڈ کی لڑائی تاریخ کی سب سے خوفناک اور فیصلہ کن لڑائیوں میں سے ایک بنی۔ سوویت عوام نے ناقابل یقین قربانیاں دی، لاکھوں لوگ مرے، مگر جرمن فوج کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ آخرکار سوویت فوج برلن تک پہنچ گئی اور ہٹلر کی شکست میں سوویت یونین کا کردار بہت بڑا رہا۔ جنگ کے بعد اسٹالن دنیا کے طاقتور ترین حکمرانوں میں شمار ہو گیا۔ ایک طرف اس کے ہاتھ لاکھوں اپنے ہی لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے، دوسری طرف وہ نازی جرمنی کو شکست دینے والے بڑے فاتح کے طور پر بھی سامنے آیا۔ یہی اسٹالن کی تاریخ کا پیچیدہ پہلو ہے۔ وہ ظالم بھی تھا، فاتح بھی، وہ قاتلانہ خوف کا نظام بھی تھا اور اپنے ملک کو عالمی طاقت بنانے والا حکمران بھی۔ جنگ کے بعد دنیا دو بڑے حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی، دوسری طرف سوویت یونین اور اس کا اثر۔ مشرقی یورپ کے کئی ملک سوویت اثر میں آ گئے۔ اسٹالن نے اپنے گرد ایک حفاظتی دیوار بنائی، مگر یہ دیوار آزادی کی نہیں تھی، کنٹرول کی دیوار تھی۔ جن ملکوں پر سوویت اثر ہوا وہاں بھی خوف، نگرانی اور سیاسی گرفت کا نظام قائم ہوا۔ سرد جنگ کا آغاز ہوا اور دنیا کئی دہائیوں تک دو طاقتوں کے درمیان خوف، اسلحے اور نظریاتی لڑائی میں پھنسی رہی۔ اسٹالن کی ذاتی زندگی بھی خوف اور تنہائی سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے قریب رہنے والے بھی اس سے ڈرتے تھے۔ اس کے ساتھی اس کے سامنے ہنستے تھے مگر دل میں کانپتے تھے۔ اس کی محفل میں معمولی بات بھی خطرناک ہو سکتی تھی۔ اس کا غصہ، اس کا شک، اس کی خاموشی سب لوگوں کے لیے خوف کا سبب بنی ہوئی تھی۔ ایک حکمران جب اتنا طاقتور ہو جائے کہ لوگ اس کی آنکھ کے اشارے سے اپنی جان کا فیصلہ سمجھنے لگیں تو پھر وہ انسان نہیں رہتا، وہ نظام بن جاتا ہے۔ اسٹالن بھی ایک شخص سے بڑھ کر خوف کا نظام بن گیا تھا۔ 5 مارچ 1953 کو اسٹالن مر گیا۔ اس کی موت کے بعد بھی لوگ فوراً آزاد نہیں ہوئے کیونکہ خوف برسوں تک انسان کے ذہن میں رہتا ہے۔ بعد میں سوویت قیادت نے اس کے کچھ جرائم کا اعتراف کیا، اس کی شخصیت پرستی پر تنقید کی اور کہا کہ اس نے بہت ظلم کیا، مگر جو لوگ مارے گئے، جو خاندان اجڑ گئے، جو ذہن خوف میں تباہ ہوئے، وہ واپس نہ آ سکتے تھے۔ تاریخ نے اسٹالن کو ایک ایسے حکمران کے طور پر یاد رکھا جس نے ملک کو طاقتور بنایا مگر انسان کو بہت سستا کر دیا۔ اس نے ریاست کو بڑا کیا مگر شہری کی آزادی کو کچل دیا۔ اس نے کارخانے بنائے مگر قید خانوں کو بھی بھر ڈالا۔ اس نے جنگ جیتی مگر اپنی قوم پر خوف کی جنگ مسلط رکھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اسٹالن کی نفسیات کیا تھی؟ وہ کیسے ایک عام بچے سے ایک ایسا حکمران بن گیا؟ اس کے اندر 3 چیزیں بہت گہری تھی۔ پہلی چیز محرومی تھی، غربت، سخت بچپن، کمزوری اور ذلت نے اس کے دل میں ایک مستقل غصہ پیدا کیا۔ دوسری چیز شک تھا، وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں ہر شخص ممکنہ دشمن ہے۔ تیسری چیز طاقت کی بھوک تھی، وہ صرف حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ مکمل قابو چاہتا تھا۔ اسے صرف مخالفت ختم نہیں کرنی تھی، اسے لوگوں کے ذہن تک قبضے میں لینے تھے۔ عامر کی نفسیات یہی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو قوم کا نجات دہندہ سمجھتا ہے مگر آہستہ آہستہ قوم کو اپنی ملکیت سمجھنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں عوام کے لیے ہوں، پھر کہتا ہے عوام میرے بغیر کچھ نہیں۔ وہ کہتا ہے دشمن باہر ہے، پھر ہر مخالف کو اندر کا دشمن بنا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے نظم چاہیے، پھر آزادی چھین لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ریاست بچانی ہے، پھر انسان کو قربان کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آمریت کا سب سے خطرناک ہتھیار بندوق نہیں، خوف ہوتا ہے۔ بندوق جسم کو قابو کرتی ہے، خوف ذہن کو قابو کرتا ہے۔ اسٹالن کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت جب قانون سے اوپر چلی جائے تو انسانیت نیچے گر جاتی ہے۔ جب ایک شخص کو سوال سے بچا لیا جائے تو وہ جواب دہی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جب عوام کو خوف میں رکھا جائے تو سچ مر جاتا ہے۔ جب میڈیا، عدالت، فوج، جماعت اور ادارے ایک شخص کے نام پر جھک جائے تو ملک مضبوط دکھائی دے سکتا ہے مگر اندر سے کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل طاقت عوام کی آزادی، قانون کی برابری اور سچ بولنے کی جرت میں ہوتی ہے، نہ کہ صرف ٹینکوں، کارخانوں
और नारों में। स्टॉलिन की कहानी आपके सामने सिर्फ तारीख के तौर पर नहीं बल्कि एक सबक के तौर पर आती है। हर दौर में कोई ना कोई ताकतवर शख्स आवाम को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मेरे बगैर मुल्क नहीं चल सकता। हर दौर में कोई ना कोई हुक्मरान अपने मुखालिफ को गद्दार कहता है। हर दौर में कोई ना कोई निज़ाम अपने अवाम को खौफ, प्रोपेगेंडे और शख्सियत परस्ती में जकड़ने की कोशिश करता है। इसलिए स्टॉलिन को समझना सिर्फ माजी को समझना नहीं बल्कि आज की दुनिया को समझना भी है। आज जब हम स्टॉलिन का नाम लेते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा चेहरा आता है जो खामोश था मगर खतरनाक था, कम बोलता था मगर गहरा वार करता था, मुस्कुराता था मगर दिल में शक रखता था, अवाम के नाम पर हुकूमत करता था मगर अवाम से खौफ भी खाता था। इसने दुनिया को दिखाया कि एक इंसान अगर इदारों पर कब्जा कर ले, खौफ को कानून बना दे और अपनी जात को कौम से बड़ा समझने लगे तो वो तारीख का रुख बदल सकता है। मगर इस तब्दीली की कीमत नस्लें अदा करती हैं। यही जोसेफ स्टॉलिन की पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। ताकत इंसान को बदलती नहीं, ताकत इंसान के अंदर छुपी हुई असल हकीकत को बाहर ले आती है। अगर इंसान के अंदर रहम हो तो ताकत खिदमत बन जाती है। अगर इंसान के अंदर खौफ हो तो ताकत जुल्म बन जाती है। और अगर इंसान के अंदर शक, गुस्सा और इंतकाम हो तो ताकत एक पूरी कौम के लिए अजाब बन जाती है। जोसेफ स्टॉलिन की कहानी एक गरीब बच्चे से शुरू हुई, इनकलाबी बना, फिर ताकत के मरकज तक पहुंचा, फिर अपने ही इनकलाब को खौफ के किले में बदल दिया। इसने सोवियत यूनियन को आलमी ताकत बनाया, मगर इसी ताकत के नीचे लाखों इंसानों की चीखें दफन हो गई। वो तारीख में जिंदा है मगर इज्जत से ज्यादा खौफ के साथ। इसका नाम आज भी ये सवाल पूछता है कि जब एक इंसान को बेहिसाब ताकत मिल जाए, जब कोई इससे सवाल ही ना कर सके, जब कानून इसके सामने झुक जाए, जब कौम इसके नाम से डरने लगे, तो फिर वो हुक्मरान रहता है या आमिर बन जाता है। और यही वो सवाल है जो हर दौर में हर मुल्क, हर कौम और हर इंसान को अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि आमरियत अचानक नहीं आती, वो आहिस्ता आहिस्ता आती है। पहले वो तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर आती है, फिर निज़ाम के नाम पर आती है, फिर दुश्मन के नाम पर आती है, फिर कौम के नाम पर आती है और आखिर में एक शख्स के नाम पर पूरी कौम को कैद कर देती है। स्टॉलिन की कहानी इसी कैद की कहानी है, इसी खौफ की कहानी है और इसी ताकत की कहानी है।